ایران کی جانب سے سعودی عرب پر پھر حملے، 18 میزائل داغ دیے۔ ایرانی فوج کا سعودی عرب کے صنعتی شہر جبیل میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملہ۔ ان کی کوششوں کے دوران سعودی عرب پر حملوں نے ثالثوں کی مشکلات بڑھا دیں۔ پاکستان کی سعودی عرب میں توانائی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں توانائی کی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملوں پر گہری تشویش اور دو ٹوک مذمت کا اظہار کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان حملوں کو خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرناک کشیدگی میں اضافہ سمجھتا ہے۔ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے جزیرہ خارق پر بمباری۔ عرب میڈیا کے مطابق جزیرہ خارق پر متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ تبریز زنجان ہائی وے پر پل کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے علاقے کاشان میں ایک ریلوے پل کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مشہد سے ٹرینوں کی آمد و رفت حکم ثانی معطل کر دی گئی ہے۔ حملوں کے جواب میں ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ تحمل کا وقت ختم ہو چکا۔ ایرانی پڑوسی ممالک میں امریکہ اور شراکت داروں کے بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بنائیں گے۔ استنبول میں اسرائیلی قونصل خانے کے قریب فائرنگ کے واقعے میں 3 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ رپورٹس کے مطابق فائرنگ کے بعد علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ 2 پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 حملہ آور مارے گئے ہیں۔ ترک سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا، جبکہ قونصل خانے کے اطراف ہائی الرٹ نافذ کر دیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل کی امید روشن۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی تصدیق۔ ایکس پوسٹ میں لکھا کہ خیر سگالی اور ثالثی کی کاوشیں فیصلہ کن موڑ پر ہیں۔ جنگ روکنے کے لیے پاکستان کی مثبت اور مؤثر کوششیں اہم اور حساس مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ مزید پیش رفت کے لیے انتظار کریں۔ امریکی وفد نے 15 نکاتی امن منصوبہ دیا تھا۔ ایران سے افزودہ یورینیم کا حصول اور ایٹمی صلاحیت کی خواہش نہ رکھنے کی ضمانت طلب کی گئی تھی۔ ایران نے عارضی کے بجائے مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ تعمیر نو کے اخراجات بھی مطالبات میں شامل ہیں۔ تہران نے امریکہ کے ساتھ عارضی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی۔ خبر ایجنسی روئٹرز کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران امریکی صدر کے مطالبات تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹول کی وصولی کی بھی مطالبہ کر دیا۔ سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق آبنائے ہرمز کی فیس کا تعین جہاز اور کارگو کے سائز کے مطابق ہوگا۔ حملے فوری روکے جائیں اور دوبارہ حملے نہ ہونے کی ضمانت بھی دی جائے۔ پاکستان کی چین کی جانب سے ثالثی کی کوششوں کی حمایت۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ ماؤ ننگ کا کہنا ہے کہ چین امن کے لیے پاکستان کی فعال کوششوں کو سراہتا ہے۔ فوری جنگ بندی اور مذاکرات کی بحالی عالمی برادری کی مشترکہ خواہش ہے۔ امید ہے کہ متعلقہ فریقین امن کے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے، اختلافات کو بات چیت کے ذریعے کم کریں گے اور جلد از جلد جنگ کو ختم کریں گے۔ چین اس عمل میں تعمیری کردار ادا کرنے کا خواہاں ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کے لیے سفارتی کوششیں تیز۔ نائب وزیر اعظم کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ ادھر مصر کے بھی دیگر ممالک سے رابطے۔ ڈاکٹر بدر العاطی کا عراقی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی صدر کے ایلچی سٹیویٹکوف کے ساتھ بات چیت کی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے نمائندہ برائے مشرق وسطیٰ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ ایران کے پاس آج تک کی ڈیڈ لائن ہے۔ مذاکرات میں کچھ بہترین ممالک ثالثی کر رہے ہیں۔ ایک ہی رات میں ایران کو مکمل تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ رات آج بھی ہو سکتی ہے۔ 4 گھنٹے میں پورا ایران تباہ کیا جانا ممکن ہے۔ ڈیل نہ ہوئی تو 12 بجے سے پہلے ایران میں ہر پاور پلانٹ اور پل تباہ کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا کہ ایران کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیا جائے گا۔ امریکی کانگریس میں وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کے مواخذے کی قرارداد پیش کرنے کی تیاری۔ ایرانی نژاد کانگریس رکن یاسمین انصاری نے کہا کہ مواخذے کے لیے بل پیش کر رہی ہوں۔ جنگ کا اعلان کرنے کا اختیار صرف کانگریس کو حاصل ہے، کسی منمانی کرنے والے صدر یا اس کے قریبی حلقے کو نہیں۔ پیٹ ہیگسٹ نے لاپرواہی سے امریکی فوجی اہلکاروں کو خطرے میں ڈالا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر بجلی کی فراہمی کے لیے طویل مدتی منصوبہ بندی اور حالیہ بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر ملکی برآمدات کی پیش رفت کے حوالے سے اجلاس۔
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खित्ते की कशीदा सूरत-ए-हाल की वजह से तेल की रसद में रुकावटों के बावजूद मुल्क में बिजली की पैदावार में काबिल तजदीद तवानाई का मुनासिब हिस्सा होने की वजह से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की बैटरी तवानाई स्टोरेज सिस्टम के मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत। हुकूमत की IMF को करप्शन के खात्मे की यकीन दहानी, चेयरमैन नैब की तकर्री के तरीक़ाकार पर नजर सानी की जाएगी। सरकारी अफसरान के असासे भी पब्लिक करने का फैसला, नैब को मुकम्मल खुद मुख्तारी देने का हदफ। जनवरी 2027 तक इस्लाहात मुकम्मल की जाएंगी। चेयरमैन नैब की तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील किया जाएगा। मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कोई नया जहाज नहीं लिया, पुराने जहाज को ही फर्निश किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वज़ीर-ए-आज़म के लिए तैयारा खरीदने की खबरों की तरदीद। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, दोनों तरफ जिम्मेदार लोग हैं, इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती। जहाज चारों सूबों के वज़राए आला के पास हैं। वो रिक्शा जो बनी गाला से चलता था, क्या उसे भूल गए? अपोजिशन बेंचों से हकीकत के खिलाफ बातें की गईं। हुकूमत अब तक 129 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुकी। PSDB में 100 अरब का कट लगाया गया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर किफ़ायत जारी पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं कि 14 मार्च से 4 अप्रैल तक कीमतें रोक कर सब्सिडी दी गई। वफाकी हुकूमत ने जो फंड्स देने थे सब काट लिए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर थर्ड पार्टी ऑडिट हो रहा है।